السلام علیکم۔ DSSP-TGT-PYQ سیریز میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم گزشتہ سالوں کے اہم سوالات اور ان کے درست جوابات پر بات کریں گے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سوالات امتحان کی تیاری کے لیے نہایت اہم ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کے آپشنس ہیں نعت، قصیدہ، منقبت یا حمد۔ تو اس کا درست جواب ہوگا حمد، یعنی ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اس کو حمد کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 2، نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ ناول سے ہے، افسانہ سے ہے یا خاکہ سے ہے، سوانح سے ہے؟ تو اس کا درست جواب ہوگا وہ ہوگا ناول سے ہے۔ سوال نمبر 3، احمد جمال پاشا کا خاص ادبی میدان کیا ہے؟ آپشنس ہیں تنقید ہے، شاعر ہیں یا تحقیق ہے یا طنز و ظرافت ہے؟ تو اس کا درست جواب ہوگا طنز و ظرافت۔ اگلا سوال ہے، جنت سے حکم سفر کسے ہوا؟ آپشنس ہیں حضرت ابراہیم کو، حضرت آدم کو، حضرت یوسف کو، حضرت عیسیٰ کو۔ تو اس کا درست جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اگلا سوال ہے، اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ سوال نمبر 5 ہے، اردو کا پہلا خاکہ نگار ہے۔ آپشنس ہے فرحت اللہ بیگ، مولوی ذکاء اللہ، مولوی عبدالحق، مولوی ذکاء اللہ، مولوی عبدالصمد۔ تو اس کا درست جواب ہوگا وہ ہوگا فرحت اللہ بیگ، کیونکہ انہوں نے اپنے استاد کا خاکہ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی لکھا۔ یہ اردو کا پہلا خاکہ مانا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اقبال کی وفات کب ہوئی، یعنی انتقال کب ہوا؟ آپشنس ہیں 1938 لاہور میں، 1930 سیالکوٹ میں۔ سیالکوٹ میں تو ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور ان کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ ان کا انتقال لاہور میں ہوا تھا۔ تو اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ وہ ہوگا آپشن نمبر 1، یعنی 1938 لاہور۔ اگلا سوال ہے، نشان اوقاف میں وقفہ کا مطلب کیا ہے؟ آپشنس ہیں مختصر ٹھہراؤ، طویل ٹھہراؤ یا رابطہ یا خاتمہ۔ تو اس کا درست جواب ہوگا وہ ہوگا طویل ٹھہراؤ۔ اگلا سوال ہے، تجزیل میں سے کون سا لفظ مؤنث ہے؟ مؤنث کون سا ہے؟ اس کے آپشن سے کتب خانہ، خوشبو، ملک، مضمون۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا خوشبو۔ اگلا سوال ہے، علامہ اقبال نے فارسی، عربی اور دینی علوم کی تعلیم حاصل کی، کس سے حاصل کی؟ آپشن نمبر 1 ہے میر حسن سے، آپشن 2 ہے سودا سے، آپشن 3 ہے فانی سے، آپشن 4 ہے فیض سے۔ تو اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ آپشن نمبر 1، یعنی میر حسن سے۔ سوال نمبر 10 ہے، مرزا غالب کہاں پیدا ہوئے؟ مرزا غالب کی ولادت یعنی پیدائش کہاں ہوئی؟ آگرہ میں ہوئی تھی، دہلی میں ہوئی تھی، رامپور میں، سیالکوٹ میں۔ ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ آگرہ میں ہوئی تھی، لیکن یہ کہاں چلے گئے تھے؟ دہلی چلے گئے تھے۔ سوال نمبر 11 ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اس کے آپشن سے تضاد، قلمی، تعلیل، مناظر، یعنی اس میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ تو جس میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہو تو اسے کیا بولتے ہیں؟ صنعت تلمی۔ تو اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ صنعت تلمی۔ سوال نمبر 12 ہے، پریم چند کے افسانوں کا پہلا مجموعہ کس نام سے ہے؟ پریم چچیسی کے نام سے ہے، آخری تحفہ ہے، واردات ہے یا سوز وطن ہے؟ تو اس کا درست جواب ہوگا سوز وطن۔ اگلا سوال ہے، رسالہ اسباب بغاوت ہند کا مقصد کیا تھا؟ انگریزوں کے خلاف نفرت پھیلانا، یا مسلمانوں کے متعلق انگریزوں کی غلط فہمی دور کرنا، یا ہندوؤں پر بغاوت کا الزام لگانا، یا نئی راہ دکھانا؟ تو یہ تینوں تو نہیں ہو سکتے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کے متعلق انگریزوں کی غلط فہمی کو دور کرنا۔ یہ کس کا؟ اگلا سوال ہے، گلشن ہند کیا ہے؟ قصیدہ ہے، مثنوی ہے، مرثیہ ہے یا نظم ہے؟ تو اس کا درست جواب ہوگا مثنوی۔ اگلا سوال ہے، زہر عشق وہ پہلی مثنوی ہے جو ہماری تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے، مافوق الفطرت عناصر سے پاک ہے یا سلیس اسلوب میں لکھی گئی ہے، یہ لکھنؤ کی تہذیب کی عکاسی کرتی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 2، یعنی مافوق الفطرت عناصر سے پاک ہے۔ سوال نمبر 16، بھارت رتن کیا ہے؟ اس کے آپشنس ہیں کنیت ہے، لقب ہے، عرف ہے یا خطاب ہے؟ تو بھارت رتن کیا ہے؟ ایک خطاب ہے۔ سوال نمبر 17، دائم کے کیا معنی ہیں؟ آپشنس ہیں ہمیشہ، ناممکن، کبھی کبھی یا قائم۔ تو اس کا درست جواب ہوگا وہ ہوگا ہمیشہ۔ دائم کے معنی کیا ہیں؟ ہمیشہ۔
سوال نمبر 18 ہے انشائیہ کیا ہے؟ ناول ہے، مضمون ہے، افسانہ ہے، داستان ہے؟ تو اس کا درست جواب ہوگا مضمون۔ سوال نمبر 19 ہے غالب برا نہ مان جو باز برا کہے میں غالب کیا ہے؟ تو غالب کیا ہے؟ لقب ہے، تخلص ہے، خطاب ہے یا کنیت ہے؟ تو اس کا درست جواب ہوگا 19 کا آپشن نمبر 2 یعنی تخلص۔ غالب کیا ہے؟ تخلص ہے۔ اگلا سوال ہے شاعر رومان کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کے آپشن ہے سردار جعفری کو، فیض احمد فیض کو، اقبال کو یا اختر شیرانی کو۔ تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 4 اختر شیرانی کو، اور فیض کو بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 21 ہے باغ و بہار کیا ہے؟ خاکہ ہے، ناول ہے، داستان یا انشائیہ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہوگا داستان۔ باغ و بہار کیا ہے؟ داستان ہے۔ اگلا سوال ہے باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں؟ آپشنز ہیں 4 یا 2 یا 1 یا 3۔ تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 1 یعنی 4 درویشوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں، اور ایک آزاد بخت کا قصہ بیان کیا ہے، یعنی ٹوٹل کتنے ہو گئے 5، اور درویش کتنے ہیں 4۔ سوال نمبر 23 ہے انسان کے اندر ڈیش کا احساس سب سے زیادہ قوی ہوتا ہے؟ کس کا ہوتا ہے؟ نفرت کا، غم کا، حسن کا یا حسر کا؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن نمبر 3 یعنی حسن کا۔ اگلا سوال ہے میر امن کا تخلص کیا ہے؟ تو بابا ہے، ملا ہے، مرزا ہے یا لطف ہے؟ تو اس کا درست جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن نمبر 4 یعنی لطف کیا ہے میر امن کا تخلص ہے۔ سوال نمبر 25 کیا ہے اردو کا پہلا اخبار کس نے جاری کیا؟ تو کس نے جاری کیا؟ مولوی باقر علی نے کیا، حیات اللہ انصاری، ظفر الیہ یا مولوی عبدالحق؟ تو اس کا درست جواب ہوگا وہ ہوگا مولوی باقر علی۔ سوال نمبر 26 ہے نشے کی پہلی ترنگ کس کا افسانہ ہے؟ اس کے آپشنز ہیں سہیل عظیم آبادی، سجاد حیدری الدرم، علی عباس حسینی یا کرشن چند؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا سجاد حیدری الدرم۔ نشے کی پہلی ترنگ کس نے لکھا؟ سجاد حیدری الدرم نے لکھا، ان کا افسانہ ہے۔ سوال نمبر 27 ہے درج ذیل میں اس میں نکرہ یعنی اس میں عام کون ہے؟ تو تاج محل نہیں ہے، لال قلعہ بھی نہیں ہو سکتا، گول گھر بھی، تو شہر کیا ہو جائے گا؟ اس میں عام ہو جائے گا۔ سوال نمبر 28 ہے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام میں کیا نسبت ہے؟ اس کے آپشنز ہیں بھائی، آپشن 2 ہے رشتہ، آپشن 3 ہے استاد شاگرد، آپشن 4 ہے باپ بیٹے۔ تو اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ آپشن نمبر 4 یعنی باپ بیٹے کا۔ سوال نمبر 29 ہے مدح کے کیا معنی ہیں؟ تعریف کرنا، تنقیص کرنا، شکایت کرنا یا بخالت کرنا؟ تو اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ آپشن نمبر 1 یعنی مدح کے کیا معنی ہیں؟ تعریف کرنا۔ سوال نمبر 30 ہے کسی شخص کی تحریری تصویر کو کیا کہتے ہیں؟ آپشنز ہیں سوانح نگاری کہتے ہیں، خاکہ نگاری کہتے ہیں، انشائیہ کہتے ہیں یا افسانہ کہتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہوگا خاکہ نگاری، کسی شخص کی تحریری تصویر کو کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے مٹی کا تیل کس کا مضمون ہے؟ خواجہ حسن نظامی کا، وزیر آغا کا، شفیع جاوید کا یا احمد جمال پاشا کا؟ تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 1 یعنی خواجہ حسن نظامی کا۔ مٹی کا تیل، دیا، مچھر، الو، دیا سلائی، یہ سب کیا ہے؟ خواجہ حسن نظامی کے ہیں۔ اگلا سوال ہے تشبیب کس صنف شاعری کا حصہ ہے؟ مثنوی کا ہے، رباعی کا ہے، قصیدے کا ہے یا مرثی کا؟ اس کا صحیح جواب ہوگا قصیدہ۔ اگلا سوال ہے اردو میں ناول لفظ کس زبان سے آیا ہے؟ تو برطانوی سے آیا ہے، فرانسی سے آیا ہے، جرمنی سے یا اطالوی سے؟ تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 4 یعنی اطالوی زبان سے آیا ہے۔ اگلا سوال ہے اردو ہے جس کا نام ہم جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے، یہ کس کا شعر ہے؟ تو اس کی ہے داغ یعنی داغ دہلوی کا۔ سوال نمبر 35 ہے نظم کے لفظی معنی کیا ہیں؟ کاٹنا، چننا، سمونا یا پرونا؟ تو نظم کے معنی ہیں، نظم کے لغوی معنی ہیں پرونا یعنی لڑی میں موتی پرونے کے ہیں۔ افسانہ آزاد کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کے آپشنز ہیں
डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, डॉक्टर इबादत बरेलवी, सर सैयद रतननाथ शरशार। तो इसका सही जवाब, दुरुस्त जवाब होगा वो क्या होगा, रतननाथ शरशार का है फसाना ज़ात। तशबिह किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो बरतानवी का है, उर्दू का है, या फ़ारसी का है, या अरबी का है। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है तशबिह। अगला सवाल है, किसी चीज़ को किसी ख़ास मुशाहबत की बिना पर किसी दूसरी चीज़ के मानिंद करार देना कहलाता है, क्या कहलाता है? तशबीह कहलाता है, इस्तिआरा कहलाता है, किनाया, या मिजाज मरसल। तो ये चारों क्या हैं, इल्म बयान के अरकान हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा तशबीह। अगला सवाल है, मुग़लिया हुकूमत के आखिरी बादशाह का नाम क्या था? तो आखिरी बादशाह कौन थे? बहादुर शाह ज़फ़र थे। अगला सवाल है, साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की? तो ऑप्शंस हैं, सर सैयद ने, इकबाल ने, या गालिब ने, या हाली ने। तो सभी जानते हैं सर सैयद अहमद ने। अगला सवाल है, अजाइबुल क़सस किसकी तसनीफ़ है? आम इंसान की, शाह आलम शानी की, या गालिब की, या हाली की। तो अजाइबुल क़सस किसकी तसनीफ़ है? शाह आलम शानी की है। अगला सवाल है, उर्दू की ज़बान का लफ्ज़ है, बहुत ही आसान सवाल है, इसका जवाब है तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। अगला सवाल है, अल्लामा इकबाल के मज़ार किस शहर में है, यानी इनका इंतकाल कहाँ हुआ है? तो इनका इंतकाल कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था, तो इनकी मज़ार भी वहाँ पर है। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी ज़ौक़। अगला सवाल है, अमीर खुसरो किस सूफ़ी के मुरीद थे? तो ऑप्शंस हैं, नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी के, ऑप्शन 2 ख्वाजा बख्तियार काकी के, ऑप्शन 3 शेख सरफुद्दीन याहया मुनीरी के, ऑप्शन 4 नसीरुद्दीन हाशमी के। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी के। अगला सवाल है, रिसाला आजकल के मुदीर कौन थे? जोश थे, फ़राक़ थे, हसरत थे, इकबाल थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 जोश। अगला सवाल है, किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं, तनक़ीद, सवाने, मज़मून, या खाका। तो इसका सही जवाब होगा मज़मून। अगला सवाल है, सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? तो सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे यानी स्टूडेंट थे? सर सैयद अहमद खां के थे, शिबली नोमानी के थे, अबुल कलाम आज़ाद के थे, या हाली के थे। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा वो होगा शिबली नोमानी। अगला सवाल है, कसीदा बाबुल जन्नत का मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा। अगला सवाल है, ताज़ा हवा में हवा क्या है? मौसूफ़ है, सिफ़त है, फ़ैल है, या ज़मीर है? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा मौसूफ़। अगला सवाल है, सज्जाद हैदर किस ज़बान के माहिर थे? इसके ऑप्शंस हैं, अरबी, फ़ारसी, तुर्की, हिंदी। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी तुर्की। अगला सवाल है, करबल कथा का मौजू क्या है? इंद्र सभा है, रामायण का एक सीन है, वाक़यात करबला है, या इश्क या शायरी है? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा, करबल कथा का मौजू क्या है, वाक़यात करबला। अगला सवाल है, उर्दू की पहली नसरी किताब कौन सी है? बागो बहार है, उमराओ जान अदा है, नया दर्पण है, या सबरस है? तो उर्दू की पहली नसरी किताब कौन सी है? सबरस, जिसको लिखने वाले कौन है? मुल्ला वजी। अगला सवाल है, अल्लामा इकबाल किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखते हैं? नसरी, नज़म, रुबाई, मरसिया। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी नज़म से। अगला सवाल है, मिसरों का वो मजमूआ जिसमें मानवी राब्ता और फ़िक्री तसलसल पाया जाता है, नज़म कहलाता है, गज़ल कहलाता है, मरसिया कहलाता है, या मसनवी कहलाता है? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा नज़म कहलाता है। अगला सवाल है, शेर कहने वाला क्या कहलाता है? शायर कहलाता है, मुसन्निफ़ कहलाता है, या दर्जी या उस्ताद? तो ज़ाहिर सी बात है, शेर कहने वाला शायर कहलाता है। अगला सवाल है, अमीर खुसरो को हिंदी वाले अपना समझते हैं, क्या समझते हैं? हमदम समझते हैं, कवि समझते हैं, साथी समझते हैं, या मददगार समझते हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कवि समझते हैं।
اگلا سوال ہے یادگار غالب کس کی تصنیف ہے؟ میر کی ہے، ملا وجی کی ہے، حالی کی ہے، سر سید کی ہے؟ تو یہ کس کی تصنیف ہے یادگار غالب؟ یہ ہے الطاف حسین حالی کی، جس نے اپنے استاد غالب کی یاد میں یادگار غالب لکھی تھی۔ اگلا سوال ہے 59 میر تقی میر کب کہاں پیدا ہوئے؟ آگرہ میں ہوئے تھے 1722 میں، یا آگرہ 1720 میں، لکھنؤ میں، یا ان میں اختلاف ہے؟ تو اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ آپشن نمبر 1، یعنی میر تقی میر کہاں پیدا ہوئے تھے؟ آگرہ میں پیدا ہوئے تھے اور 1722 میں پیدا ہوئے تھے۔ اور ان کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ ان کا انتقال لکھنؤ میں ہوا تھا۔ انہوں نے زندگی کہاں بسر کی؟ تو انہوں نے اپنی زندگی دہلی میں بسر کی۔ اگلا سوال ہے پرندے کی فریاد کس کی نظم ہے؟ غالب کی، میر کی، اقبال کی، یا حالی کی؟ تو اس کا درست جواب ہوگا اقبال کی۔ اگلا سوال ہے ایسی غزل جن کے اشعار باہم مربوط ہوں کیا کہلاتی ہیں؟ آپشنز ہیں غزلیہ کہلاتی ہیں، آزاد غزل کہلاتی ہیں، مسلسل غزل کہلاتی ہیں، جدید غزل کہلاتی ہیں؟ تو 61 کا صحیح آنسر کیا ہوگا؟ آپشن نمبر 3، یعنی مسلسل غزل کہلاتی ہے۔ اگلا سوال ہے اردو نے اپنی آغاز و ارتقاء کا باقاعدہ سفر کب شروع کیا؟ 13ویں صدی میں کیا تھا، 19ویں صدی میں، یا 15ویں صدی میں، یا آزادی سے پہلے؟ تو اس کا درست جواب ہوگا وہ ہوگا 13ویں صدی۔ اگلا سوال ہے اردو کی لسانی تشکیل میں کس بولی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے؟ پالی کو، برج بھاشا کو، کھڑی بولی کو، یا پنجابی کو؟ اس کا درست جواب ہوگا وہ ہوگا برج بھاشا۔ اگلا سوال ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ کو مرکزی یونیورسٹی کا درجہ کب ملا؟ آپشنز ہیں 1965 میں، 1988 میں، 1972 میں، 1990 میں۔ تو آپشن اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ 64 کا۔ تو 64 کا صحیح جواب ہوگا 1988 میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کو یونیورسٹی کا درجہ ملا۔ اگلا سوال ہے اردو زبان کے معنی کیا ہیں؟ تو بہت آسان سوال ہے، اس کا معنی ہے لشکر۔ سوال ہے فورٹ ولیم کالج کا افتتاح کب ہوا، یعنی کب کھولا گیا؟ 4 مئی 1800 کو، 4 مئی 1801 کو، 5 مئی 1822 کو، 6 مئی 1819 کو؟ تو 1800 میں فورٹ ولیم کالج کا افتتاح ہوا تھا اور ڈیٹ کیا تھی؟ 4 مئی۔ اگلا سوال ہے کس صنف میں مافوق الفطرت عناصر کی کارفائی ہوتی ہے؟ افسانے میں ہوتی ہے، داستان میں ہوتی ہے، جواب میں، یا ناول میں؟ تو اس کا درست جواب ہوگا وہ ہوگا داستان۔ اگلا سوال ہے تضاد لفظ کسے کہتے ہیں؟ ہم معنی الفاظ کو، الٹے معنی الفاظ کو، مرکب الفاظ کو، یا خوبی بتانے؟ تضاد کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ الٹے، یعنی اپوزٹ۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ الٹے معنی الفاظ۔ اگلا سوال ہے اکبر الہ آبادی کی لکھی ہوئی نظم ہے، تو اکبر الہ آبادی نے کون سی نظم لکھی؟ کرن کا پھول، قصہ چار درویش، رامائن، برق کلیسا؟ تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 4، یعنی برق کلیسا۔ اگلا سوال ہے نیچے دیے اقتباس کو پڑھ کر سوالات کے جواب دیجیے، یعنی اس اقتباس کو پڑھنا ہے اور اس سے متعلق سوال کے جوابات دینے ہیں۔ تو آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ قدرت نے کائنات کی ہر شے کو ایک مخصوص مقدار و تناسب میں رکھا ہے، لیکن انسان نے اپنی ضروریات، عیش و عشرت اور خواہشات نفسانی کی تسکین کے لیے قدرتی نظام کو، توازن کو خراب کر دیا ہے، جس کے نتائج بھی فقتاً فوقتاً سیلاب، زلزلہ، طوفان، شدید گرمی، مختلف امراض و وبا کی شکل میں انسانی کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ نتیجہ انسان کو ہلاکت و بربادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں تمام قدرتی وسائل کا استعمال ماحول کو نقصان پہنچانے بغیر کرنا چاہیے۔ ماحول کو آلودگی سے یعنی گندگی سے بچانے کے لیے عوام میں بیداری لانے کے لیے ہر سال 5 جون کو بین الاقوامی یوم ماحولیت منایا جاتا ہے۔ کب؟ 5 جون کو۔ تو سوال نمبر پہلا ہی کیا ہے اس میں؟ بین الاقوامی یوم کب منایا جاتا ہے؟ تو یہاں کب ہے؟ 5 جون کو۔ تو اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ 5 جون کو۔ اگلا سوال ہے قدرتی توازن بگاڑنے سے انسان کو کیا بھگتنا پڑتا ہے؟ گھر میں رہنا ہوتا ہے، زلزلہ، سیلاب، طوفان؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ یہ سبھی۔ کہا میں نے پہچان کر میری جان، مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں، جدائی میں رہتی ہوں بے قرار۔ پروتی ہوں ہر روز اشکوں کے بہار۔ تو اس کے آپشن سے اقبال، پنڈت جواہر پرساد، فانی، بدایونی؟ تو اس کا درست جواب کیا ہوگا؟
72 का। तो 72 का जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। कि किसकी नज़म है? इकबाल की। इकबाल की सन पैदाइश क्या है? 1877, 1880 या 1875, 1875। तो सवाल नंबर 73 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक यानी 1877। अगला सवाल है, मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान क्या है? इश्किया दास्तान है, रोमानी नोवेल है, ज़िंदगी के हालात बयान किया है, शहीदों का मातम क्या गया है? तो सवाल नंबर 74 इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक इश्किया दास्तान है सहरुल बयान में। अगला सवाल है, शायर मशरिक़ किसे कहा गया है? तो अल्लामा इकबाल को या साहिल लुधियानवी को या मोमिन खां मोमिन को या सौदा को? सवाल नंबर 75 है, इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक यानी अल्लामा इकबाल को। सवाल नंबर 76 है, अब्दुल हलीम शरर ने रिसाला निकाला, दिलगुदास निकाला, इनकलाब या डेली न्यूज़ या सभी निकाले? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर एक दिलगुदास। अगला सवाल है, जिसमें सफ़र के रोदाद या हालात बयान की गए उसे क्या कहते हैं? उसे सफ़रनामा कहते हैं। अगला सवाल है, अहमद जमाल पाशा के तनक़ीदी मज़ामीन का मजमूआ कौन सा है? अंदेशा है, निकात शौरा है, ज़राफ़त और तनक़ीद है या लज़्ज़त आज़ाद है? तो ऑप्शन नंबर तो सवाल नंबर 78 है, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 ज़राफ़त और तनक़ीद क्या है? अहमद जमाल पाशा का तनक़ीदी मज़ामीन का मजमूआ है। अगला सवाल है, खून सफ़ेद किसका अफ़साना है? कृष्णचंद का है, प्रेमचंद का है, मंटू का है या इस्मत चुगताई का है? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा प्रेमचंद का है खून सफ़ेद। अगला सवाल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किस के ताउन से अंजुमन पंजाब कायम की? तो लॉर्ड मेकाले के, कर्नल हॉलराइट के, मौलवी बाकिर के, जॉन गिलक्रिस्ट के? तो 80 है, इसका सही जवाब क्या होगा? कर्नल हॉलराइट के। अगला सवाल है, मीर तक़ी मीर ने उर्दू शायरी का तज़किरा किस में किया है? तो किस में क्या है? ज़राफ़त तनक़ीद में क्या है? मवाज़ना में क्या है या निकात शौरा में? तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? निकात शौरा। अगला सवाल है, गालिब के अशार के मजमूए का नाम बताइए। दीवान गालिब है, सफ़रनामा है, हालात ज़िंदगी है, औद हिंदी? तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक दीवान गालिब। अगला सवाल है, अकबर इलाहाबादी की वफ़ात कब और कहाँ हुई थी? ऑप्शन है 1920 इलाहाबाद में, 1921 आगरा में, 1921 मुंबई में, 1921 इलाहाबाद में? तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? 83 का। इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 1921 में इलाहाबाद में। अगला सवाल है, दुनिया जब बाज़ार है, कुछ जिनसे यहाँ के साथ ले, नेकी का बदला नेकी है, बद से बदी की बात, ये शेर किस शायर ने कहा? तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? नज़ीर अकबर आबादी ने कहा। सवाल है, खुदाई सुखन के शायर को कहा जाता है मीर तक़ी मीर को, सर सैयद को, इकबाल को या गालिब को? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा वो होगा मीर तक़ी मीर को। अगला सवाल है, कौन सी किताब फ़ारसी शायरी से मुतालिक है? शेरुल अजम, तर्जुमल कुरान, तौबतुन नसूह या फिरदौस बरी? तो फ़ारसी शायरी से मुतालिक किताब है शेरुल अजम, जो शिबली नोमानी ने लिखी है। अगला है, रिसालत तहज़ीबुल अख़लाक़ कहाँ से शाये होता था? भोपाल से, कानपुर से, पटना से, अलीगढ़ से? तो ये कहाँ से शाये होता था? ये अलीगढ़ से शाये होता था। और ये किसके लिए अगला सवाल है, कॉमरेड किसका अखबार है? मौलाना मोहम्मद अली जौहर का, शौकत अली का, मौलाना शिबली का या हसरत का? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा वो क्या होगा? मौलाना मोहम्मद अली जौहर का। अगला सवाल है, किस सिन्फ में ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है? दास्तान में होता है या मसनवी में या बारहमासा में या अफसाने में? तो किस में होता है? इसका दुरुस्त जवाब होगा अफसाना। अगला सवाल है, इल्म उरूज़ के मौजिद कौन है? ख्वाजा हैदर अली आतिश है, मोहम्मद शिराज़ी हैं, खलील इब्न अहमद है, मौलाना शौकत अली? इसका दुरुस्त जवाब होगा खलील इब्न अहमद। अगला सवाल है, वो अफ़ाइल जो इल्म उरूज़ में बुनियादी हैसियत रखते हैं उसे क्या कहते हैं? सालिम कहते हैं, खादिम कहते हैं, क्लासी कहते हैं, मुताले कहते हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा सालिम। अगला सवाल है, यादगार गालिब के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उसके मुसन्निफ़ कौन है? अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। अगला सवाल है, सालिम की कुल कितनी तादाद हैं? ऑप्शंस हैं 8,
5, 19, 12। تو اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ آپشن تو سوال نمبر 93 کا تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن 1 یعنی 8۔ اگلا سوال ہے دکن سے اردو ابتدا کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ میر امن نے، سید سلیمان ندوی میں، نصیر الدین ہاشمی نے یا محمود شیرانی نے؟ تو اس کا درست جواب ہوگا نصیر الدین ہاشمی نے۔ اگلا سوال ہے مشرقی ہند کی خاص بولیاں کتنی ہیں؟ مشرقی ہند کی تو 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں یا 5 ہیں؟ تو اگر ہم مشرقی ہند کی خاص بولیوں کی بات کرتے ہیں تو وہ 3 ہیں، جس میں اودھی، بگھیلی، چھتیس گڑھی۔ اور اگر ہم مغربی ہند کی بولیوں کی بات کریں تو وہ کتنی ہیں؟ 5 ہیں، جس میں برج بھاشا، بندیلی، کنوجی، ہریانوی اور کھڑی بولی ہے۔ اگلا سوال ہے آب حیات کتنے ادوار میں تقسیم ہے؟ 3 میں، 4 میں، 5 میں، 6 میں؟ تو اس کا درست جواب ہوگا وہ ہوگا 5۔ اگلا سوال ہے محمد حسین آزاد کی مشہور کتاب کون سی ہے؟ ہمدرد ہے، آب حیات ہے، ادغال حالی ہے، ذکر میر ہے؟ تو محمد حسین آزاد کی جو فیمس کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا آب حیات۔ کہاں سے ہوئی؟ ترکی سے ہوئی، عرب سے ہوئی، شمالی ہند سے ہوئی، یونان سے ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہوگا اردو کی ابتدا شمالی ہند سے ہوئی۔ اگلا سوال ہے اردو ادب میں ایام گوئی کی تحریک کتنے عرصے تک جاری رہی؟ 25 سال تک، 13 سال تک، 50 سال تک یا 20 سال تک؟ تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 1 یعنی 25 سال تک۔ اگلا سوال ہے خواجہ حیدر علی آتش کب پیدا ہوئے؟ 1722 میں، 1778 میں یا 1721 میں یا 1818 میں؟ تو سوال نمبر 100 کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا 1778 میں۔ اگلا سوال ہے دکن میں اردو کس کی کتاب ہے؟ نصیر الدین ہاشمی کی ہے، ملا وجی کی ہے، میر تقی میر کی ہے، میر امن کی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 1 یعنی نصیر الدین ہاشمی کی کتاب ہے۔ اگلا سوال ہے میر تقی میر کی لکھی ہوئی آپ بیتی کا نام کیا ہے؟ نکات الشعراء ہے، لشکر ہے، ذکر میر ہے یا سبھی ہے؟ تو سوال نمبر 102 اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ آپشن نمبر 3 یعنی کہ ذکر میر، میر تقی میر کی لکھی ہوئی آپ بیتی ہے۔ اگلا سوال ہے کھڑی بولی میں کن کن بولیوں کی آمیزش پائی جاتی ہے؟ پنجابی کی، برج بھاشا کی، ہریانوی کی ہے یہ سبھی کی؟ تو اس کا درست جواب ہوگا وہ ہوگا یہ سبھی، یعنی پنجابی بھی، برج بھاشا بھی اور ہریانوی تینوں کی آمیزش پائی جاتی ہے کس میں؟ کھڑی بولی میں۔ اگلا سوال ہے سراج اور آبادی کی کلیات کا نام کیا ہے؟ سراج اور انک آبادی کی کلیات کا نام کیا ہے؟ آپشنس ہیں شمس الاشراق، صبرس، کلیات سراج یا کلیات میر؟ تو ان کی کلیات کا نام کیا ہے؟ کلیات سراج ہے۔ اگلا سوال ہے بھارت کا پہلا انگریزی روزنامہ کس نے جاری کیا؟ تو سر جان مارشل نے، گلکرسٹ جیمس اگسٹس نے یا گلکرسٹ نے یا لارڈ میکالے نے؟ تو اس کا درست جواب ہوگا وہ ہوگا جیمس اگسٹس ہکی نے۔ اگلا سوال ہے اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ محمد قلی قطب شاہ۔ اگلا سوال ہے قیاس کے معنی لکھیے۔ ناپسند، کمتر، اندازہ، بھروسہ؟ تو قیاس کا معنی ہوتے ہیں اندازہ لگانا۔ اگلا سوال ہے سودا کا پورا نام کیا ہے؟ مرزا رحیم سودا، مرزا رفیع سودا یا حاجی سودا یا عبداللہ؟ تو مرزا محمد رفیع سودا ان کا پورا نام ہے، کس کا؟ سودا کا۔ اگلا سوال ہے اردو میں قصیدہ نگاری کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ تو قصیدہ نگاری کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ دکن سے ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے مشہور قصیدہ گو کا نام بتائی جس نے قصیدے کو بلند تک پہنچایا۔ سودا نے، غالب نے، میر امن نے، چکبس نے؟ تو قصیدہ نگار کون ہے؟ سودا ہے، اور سودا نے ہی قصیدے کو بلندیوں تک پہنچایا۔ اگلا سوال ہے قصیدے کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اظہار کرنا، مغز، دل، آنکھیں؟ تو قصیدے کا لغوی معنی ہے وہ کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہوگا مغز۔ اگلا سوال ہے مولانا شبلی نعمانی کی مشہور کتاب کون سی ہے؟ شبلی نعمانی کی مشہور کتاب کیا ہے؟ حیات جاوید ہے، شعر العجم ہے، نکات الشعراء ہے یا کلیات میر ہے؟ تو حیات جاوید کس کی ہے؟ الطاف حسین حالی کی ہے جو انہوں نے سر سید کے لیے لکھی تھی۔ شعر العجم کس کی ہے؟ شبلی نعمانی کی ہے، اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ شبلی نعمانی۔ نکات الشعراء کس کی ہے؟ میر تقی میر کی ہے، کلیات میر کیا ہے؟ میر کی ہے۔
اگلا سوال ہے تہذیب الاخلاق رسالہ کس نے نکالا؟ تو اس کے جو آپشنس ہیں وہ ہیں غالب نے، سر سید نے، مولانا آزاد نے، عبد الحلیم شرر نے. تو اس کا درست جواب ہوگا سر سید. اگلا سوال ہے فسانہ عجائب کس کی داستان ہے؟ اس کے آپشنس ہیں میر امن، ملا وجہی، رجب علی بیگ سرور، میر. تو اس کا درست جواب ہوگا وہ ہوگا رجب علی بیگ سرور. اگلا سوال ہے اردو قصیدہ نگاری میں سودا کے بعد کس کا نام لیا جا سکتا ہے؟ تو وہ ہیں فانی ہے، ذوق ہے، گلزار نسیم یا اور احمد سرور. تو اس کا درست جواب ہوگا وہ ہوگا ذوق، شیخ ابراہیم ذوق ان کا پورا نام ہے. اگلا سوال ہے دنیا جس کا ناؤ میاں یہ اور طرح کی بستی ہے، جو مہنگوں کو تو مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے. تو ان اشعار کے خالق کون ہیں؟ ہادی ہیں، چک بست ہیں، مومن خان مومن ہے، نصیر اکبر آبادی ہے. تو اس کا درست جواب ہوگا وہ ہوگا نصیر اکبر آبادی، جن کو عوامی شاعر کے نام سے جانا جاتا ہے. اگلا سوال کیا ہے اس میں عوامی شاعر کون ہیں؟ تو ابھی میں نے آپ کو بتایا نصیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کے نام سے جانا جاتا ہے. 118 ہے میر حسن کی مشہور مثنوی کون سی ہے؟ تو اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ سحر البیان. اگلا سوال ہے 119 کا اردو غزل کا امام کسے کہا جاتا ہے؟ حالی کو، میر کو، غالب کو، سودا کو. تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن 2، میر تقی میر کو اردو غزل کا امام کہا جاتا ہے. سوال ہے شمالی ہند میں اردو کا پہلا شاعر کون ہے؟ شمالی ہند کی بات ہو رہی ہے، کاشفی ہے، فائز دہلوی ہے، فضل علی فضلی ہے، انشا برداز ہے. تو شمالی ہند کا جو اردو کا پہلا شاعر ہے وہ مانتے ہیں ہم فائز دہلوی کو. اگلا سوال ہے سبرس کا تخلیق کار کون ہے؟ میر امن ہے، ملا وجی ہے، امیر خسرو ہے، نذیر اکبر آبادی ہے. تو سبرس کس نے لکھی تھی؟ سبرس لکھی تھی ملا وجہی نے. اگلا سوال ہے کربل کتھا کا مصنف کون ہے؟ میر امن ہے، داغ ہے، فضل علی خان فضلی ہیں یا اسمر گونڈوی ہیں. تو اس کا درست جواب ہوگا وہ ہوگا فضل علی خان فضلی. سوال ہے کس زبان کو دو سگی بہنیں کہا جاتا ہے؟ انگریزی اردو کو، اردو ہندی کو، ہندی اور ہندوی کو، فارسی اور اردو کو. تو دو سگی بہنیں کس کو کہا جاتا ہے؟ اردو اور ہندی کو. اگلا سوال ہے کربل کتھا کس فارسی کتاب کا ترجمہ ہے؟ کاشفی کا یا روضۃ الشہداء کا یا شمس الاشراق کا یا گنج خوبی کا. 124 اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن 2 روضۃ الشہداء کا. اگلا سوال ہے میر امن دہلوی نے کون سی کتاب میر امن دہلوی سے کون سی کتاب منسوب ہے؟ باغ و بہار، گنج خوبی، گودان یا امراؤ جاندا. تو میر امن دہلوی کی کتاب کون سی ہے؟ میر امن کی ہے، میر امن کی باغ و بہار. گودان کس نے لکھا؟ منشی پریم چند نے. امراؤ جاندا کس نے لکھا؟ مرزا محمد ہادی رسوا نے. سب سے بڑے نظم گو شاعر کون ہیں؟ غالب اقبال ہیں، حسرت ہے، مجروح ہیں. تو اس کا درست جواب ہوگا وہ ہوگا اقبال. اگلا سوال ہے 127 سر سید اردو لٹریچر کا مضمون ہے، یعنی کس نے لکھی ہے سر سید اردو لٹریچر؟ شبلی نعمانی نے، حالی نے، رشید احمد صدیقی نے، ذکاء اللہ نے. تو 127 ہے اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 1 یعنی شبلی نعمانی. اگلا سوال ہے 128 سودا کس حیثیت سے مشہور ہے؟ داستان سے، قصیدہ گو سے، ربائی سے، مرثیہ گو سے. تو سودا کس لیے مشہور ہے؟ قصیدہ گو میں. تو اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ قصیدہ گو. سودا کون ہے؟ قصیدہ گو ہے. اگلا سوال ہے علامہ اقبال کو سر کا خطاب کس حکومت نے دیا؟ حکومت برطانیہ نے، انگلینڈ نے، حکومت قلی قطب شاہ نے یا حکومت پاکستان نے. 129 اس کا صحیح جواب ہوگا حکومت برطانیہ نے علامہ اقبال کو سر کا خطاب دیا. اگلا سوال ہے جدید نظم کی بنیاد کس نے ڈالی؟ تو کس نے ڈالی تھی؟ میر نے، اقبال نے، حالی نے یا غالب نے. تو اس کا درست جواب ہوگا الطاف حسین حالی نے.
اگلا سوال ہے میر ایک بڑے شاعر ہیں، غزل گو شاعر ہے، مرثیہ گو شاعر یا عوامی شاعر ہیں، کلاسیکی شاعر ہیں؟ تو میر تقی میر ایک بڑے شاعر ہے، کس کے لیے؟ غزل کے لیے۔ اگلا سوال ہے شاعر کا نام بتاؤ جس نے اردو میں باقاعدہ قصیدہ نگاری کا آغاز کیا۔ تو باقاعدہ لگ گیا یہاں پر، تو کس نے کیا؟ قلی قطب شاہ نے، عبدالحلیم شرر نے، میر امن نے یا سودا نے؟ تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 1، یعنی کہ قلی قطب شاہ نے۔ اگلا سوال ہے غزل کا آخری شعر کہلاتا ہے مطلع کہلاتا ہے، مقطع، بیت الغزل، یہ سبھی؟ تو غزل کا آخری شعر مطلع کہلاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں، اس لیے غزل کا اگلا سوال ہے قصیدے کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہوگا عرب میں۔ اگلا سوال ہے قصیدے کے عموماً اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں اس کے؟ 4 ہوتے ہیں، 6 ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں یا 5 ہوتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہوگا 4 ہوتے ہیں عموماً اگر دیکھے جائیں تو۔ نذیر اکبر آبادی نے کیسی زندگی بسر کی؟ آزادی، غریبی، قلندردانہ یا بے حشی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا قلندردانہ۔ اگلا سوال ہے نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ ولی محمد عبداللہ نذیر اصغر۔ تو اس کا ان کا جو ریئل نیم ہے نذیر اکبر آبادی کا وہ کیا ہے؟ ولی محمد ہے۔ اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ آپشن نمبر 1۔ اگلا سوال ہے ذکر میر کس کی خود نوشت ہے؟ تو اس کا آپشنز ہیں عبدالحلیم شرر، میر امن، میر تقی میر یا حالی؟ تو اس کا درست جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن نمبر 3، یعنی میر تقی میر کی ہے خود نوشت ذکر میر۔ اگلا سوال ہے حروف صحیح کا ایسا مجموعہ جو ایک رکن میں تلفظ ہو۔ آپشنز ہیں مسموعہ، خوشہ، رکن، مصوتہ۔ تو اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ آپشن نمبر 2، یعنی خوشہ۔ اگلا سوال ہے ابن بطوطہ کی عربی زبان میں تحریر سیاست کی کتاب جسے کہا جاتا ہے؟ رحلہ، تحریر، رکن، سبھی؟ تو 140 کا جو صحیح جواب ہوگا ابن بطوطہ کی کتاب کون سی ہے؟ تو رحلہ ہے۔ اگلا سوال ہے خواجہ حسن نظامی کو خطاب ملا انجمن ہند کا، سر کا یا پدم شری کا یا شمس العلماء کا؟ تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 4، یعنی کہ خواجہ حسن نظامی کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا۔ اگلا سوال ہے سفر نامہ سیاحت نامہ ہے محمد حسین آزاد کا، احتشام حسین کا، شبلی نعمانی کا، نواب کریم خان کا؟ تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 4، یعنی نواب کریم خان کا۔ اگلا سوال ہے وہ آواز جو زبان کی سطح پر رگڑ جاتے ہوئے منہ سے ہوا خارج کرے۔ آپشنز ہیں دندانی، صفیری، غشا، مخرج۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2، صفیری۔ اگلا سوال ہے رشید احمد صدیقی کو کون سے خطاب سے نوازا گیا؟ شمس العلماء کے خطاب سے، امام کے یا پدم شری کے، سر کے؟ تو رشید احمد صدیقی کو پدم شری کے خطاب سے نوازا گیا۔ اگلا سوال ہے منہ کے جس حصے سے مل کر آواز کا تلفظ ہو وہ کہلاتا ہے؟ مسموعہ، حلقی، مخرج یا بندیشی؟ تو اس کا درست جواب ہوگا وہ ہوگا مخرج۔ اگلا سوال ہے اردو کی پہلی غیر افسانوی نثر کی اصناف ہے؟ داستان ہے، مضمون نگاری ہے، ڈرامہ ہے یا مثنوی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 2، مضمون نگاری۔ اگلا سوال ہے خاکہ ہے مرثیہ نگاری، غیر افسانوی نثر یا شاعری کا حصہ؟ تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 2، یعنی غیر افسانوی ہے خاکہ۔ اگلا سوال ہے فورٹ ولیم کالج کے بڑے ادیبوں میں سے ایک ہیں 148۔ اس کے آپشنز ہیں بہادر علی حسینی، گلزار نسیم، سر سید محمد طفیل۔ تو اس کا درست جواب ہوگا وہ ہوگا میر بہادر علی حسینی۔ اگلا سوال ہے لفظ کا وہ حصہ جو ایک حرف علت پر مشتمل ہو کہلاتا ہے؟ ساخت کہلاتا ہے، وقفہ، رکن یا خوشہ؟ تو اس کا درست جواب ہوگا رکن۔ اگلا سوال ہے 150 حسن نظامی کی منفرد تفسیر ہے؟ آپشنز ہیں اردو قلب، تہذیب الاخلاق، نیرنگ خیال، علم فہم تفسیر۔ تو حسن نظامی کی جو منفرد تفسیر ہے وہ ہے علم فہم تفسیر۔ اگلا سوال ہے ڈیش نے لکھا ہے رجب علی بیگ سرور کے طرز تحریر کی پرستی کی جاتی تھی؟ کس نے؟ چکبست نے، میر مسعود، غازی الدین، اختر شیرانی۔
اس کا درست جواب ہوگا چک بست۔ اگلا سوال ہے چند ہم اثر کس کی کتاب ہے؟ رشید احمد صدیقی کی، مولوی عبدالحق کی، سعادت حسن منٹو کی، یا ڈاکٹر اعجاز حسین کی؟ تو چند ہم اثر یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ مولوی عبدالحق کی کتاب ہے۔ بشیر احمد ہاشمی کی کتاب کون سی ہے؟ اس کے آپشنس ہیں چند ہم اثر، دہلی کا یادگار مشاعرہ، عہد ہندی، گفت و شنید۔ تو بشیر احمد کی کتاب کون سی ہے؟ گفت و شنید۔ اگلا سوال ہے اردو کی اہم سوانح ہیں یادگار غالب، حیات سعدی، حیات جاوید، یہ سبھی۔ تو اردو کی ساری کیا ہے؟ اہم سوانح ہیں، یادگار غالب بھی، حیات سعدی بھی، حیات جاوید بھی۔ اس کا آنسر کیا ہو جائے گا؟ اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ سبھی۔ اگلا سوال ہے کسی واقعے یا قصے کو کرداروں کے ذریعے ناظرین کے سامنے پیش کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ مضمون نگاری، افسانہ، ڈرامہ یا داستان؟ تو اس کا درست جواب ہوگا وہ ہوگا داستان۔ اگلا سوال ہے مثنوی بوستان خیال کس نے لکھی؟ بوستان خیال کس نے لکھی؟ میر تقی میر نے، مرزا سودا نے، میر حسن نے، یا سراج اورنگ آبادی نے؟ تو اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ وہ ہوگا آپشن نمبر 4 یعنی سراج اورنگ آبادی۔ اگلا سوال ہے تھا، حا، سواد، زواد، تو، زو، عین، قاف، خا، سواد حروف ہیں، عربی کے ہیں، فارسی کے ہیں، اردو کے ہیں، یا ہندی کے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہوگا یہ عربی کے حروف ہیں۔ اگلا سوال ہے دستمبو کس کی تصنیف ہے؟ تو دستمبو کس کی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا غالب کی، جس میں غدر کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اگلا سوال ہے غزل کی بنیاد کیا ہے؟ عربی قصیدہ، فارسی قصیدہ، اردو قصیدہ، یا اردو مثنوی؟ تو غزل کی بنیاد کیا ہے؟ عربی قصیدہ ہے۔ اگلا سوال ہے 160 کس انجمن نے اردو نظم کو مقبول بنانے میں بنیادی کردار اہم ادا کیا؟ تو انجمن پنجاب نے، انجمن حمایت اسلام نے، انجمن ترقی اردو نے، انجمن نوجوان ہند نے؟ 160 ہے، اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ آپشن نمبر 1 یعنی انجمن پنجاب نے۔ اگلا سوال ہے اردو شاعری کا بابا آدم کسے کہا جاتا ہے؟ میر تقی میر کو، ولی دکنی کو، غالب کو، میر انیس کو؟ تو اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ ولی دکنی کو۔ اگلا سوال ہے ذا لفظ ہے خالص، اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا فارسی۔ اگلا سوال ہے دین و سیاست کس کے نظم میں؟ اکبر الہ آبادی کی، چک بست کی، اقبال کی، یا حالی کی؟ اس کا درست جواب ہوگا اقبال۔ اگلا سوال ہے میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، سر سید غالب، حالی، محمد حسین آزاد؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ غالب۔ اگلا سوال ہے ڈیش سے مراد ہے کہ خیال سطحی نہ ہو بلکہ انسانی فطری اور کائنات کے گہرے مطالعے اور مشاہدے کا نتیجہ ہو؟ تو اس کے آپشنس ہیں اصلیت، بلندی، سادگی، باریکی۔ تو باریکی، اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ باریکی سے مراد ہے کہ خیال سطحی نہ ہو بلکہ انسانی فطرت اور کائنات کے گہرے مطالعے اور مشاہدے کا نتیجہ ہو۔ اگلا سوال ہے حکیم مومن کا مومن کی پیدائش ہے، یعنی سن پیدائش کیا ہے ان کی؟ 1800 دہلی ہے، 1800 لکھنؤ ہے، 1802 ہے، 1900 ہے۔ تو ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1800 میں ہوئی تھی۔ دہلی میں ہوئی تھی یا لکھنؤ میں؟ تو ان کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ دہلی میں ہوئی تھی۔ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن 1۔ اگلا سوال ہے نظم میں کون سی صنف داستان کے قریب ہے؟ مثنوی ہے، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، یا رباعی ہے؟ تو داستان کے قریب کون سی صنف ہے نظم میں؟ تو مثنوی ہے۔ اگلا سوال ہے علم عروض میں شاعری کی پہلی علامت کون سی ہے؟ طبع موضوع ہے، عاشق مزاجی ہے، وافر ذخیرہ الفاظ ہے، عوامی موضوع ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا طبع موضوع۔ اگلا سوال ہے الہلال کس کا اخبار تھا؟ ظفر علی خاں کا، مولانا ابوالکلام آزاد کا، حضرت موہانی کا، محمد علی جوہر کا؟ تو الہلال 1912 میں شائع ہوا، کس کا اخبار تھا؟ ابوالکلام آزاد کا۔ 170 ہے ہوری کس کے مصنف کا تخلیق کردار ہے؟ تو منشی پریم چند کا ہے، گودان کا۔ اگلا سوال ہے مرثیہ لفظ سے بنا ہے، یعنی کس لفظ سے بنا ہے؟ قطع سے، رسا سے، اشارہ سے، یا ربا سے؟ تو رسا سے بنا ہے مرثیہ۔ اگلا سوال ہے یقین کی اکلوتی بیٹی کا نام سر سید نے دیا ہے؟ امید، صحت، آنکھوں کی روشنی، حوصلہ مندی؟ اس کا صحیح جواب ہوگا امید۔ اگلا سوال ہے ایوان غزل کس کا ناول ہے؟ عصمت چغتائی کا، قرۃ العین حیدر کا، خدیجہ مستور کا، جیلانی بانو کا؟ 173 اس کا صحیح آنسر کیا ہوگا؟ جیلانی بانو کا۔
अगला सवाल है, बागो बहार किस फ़ारसी किताब का तर्जुमा है? तर्ज़ मुरस्सा का, क़िस्सा चहार दरवेज़ का, फ़साना अजाइब का, गुलज़ार नसीम का? तो इसका सही जवाब होगा क़िस्सा चहार दरवेज़ का। अगला सवाल है, ऐसी नज़म को क्या कहते हैं जिसमें किसी मरने वाले के औसाफ यानी खूबियाँ बयान करके उसकी मौत पर रंज व गम का इजहार किया जाए? तो क्या कहते हैं उसको मरसिया कहते हैं। सवाल नंबर 176 है, पटना के रिसाले पंच में सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मजमून शाया हुआ? तालीम निस्वा, तालीम खातून, खातूनों की तालीम या निस्वानी तालीम? 176 इसका सही जवाब क्या होगा? खातूनों की तालीम। मुनव्वर राना पटना आएंगी, ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी मुस्तक़बिल यानी कि आने वाले समय से क्या है? मुनव्वरा पटना आएंगी यानी फ्यूचर की बात हो रही है। अगला सवाल है, दर्ज इल्म में इसमें नकरा यानी इसमें आम कौन है? तो ताजमहल है, शहर है, या लाल किला है, या गोल घर है? ये सवाल पहले भी आ चुका है। इसका सवाल सही जवाब क्या है? शहर है। अगला सवाल है, सर सैयद की पैदाइश कब हुई? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा 1817 में। उर्दू का पहला स्टेज ड्रामा कौन सा है? इंद्र सभा है, रामायण है, सबलस है, निकातुश शौरा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 इंद्र सभा।